شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ حضرت محمد کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے لیے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی بہترین عورتیں یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے: حضرت خدیجہ کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھیں۔ اے ابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل مجھے میری والدہ کے بارے میں نہ بتا دیں گے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل نے آپ کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دیں کہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل کی بات سن کر حضرت محمد نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے لیے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خدیجہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں:
مریم، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ام المومنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔